بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم آپ کے نصاب کا تیسرا سبق پرستان کی شہزادی پڑھیں گے۔ تو یہ آپ کا تیسرا سبق ہے پرستان کی شہزادی، جس کے مصنف اشرف سبوئی ہیں۔ اشرف سبوئی 1905 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور آپ کا اصل نام سید ولی اشرف تھا، لیکن آپ اشرف سبوئی کے قلمی نام سے مشہور ہوئے۔ 1990 میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ نے بہت سا تدریسی کام کیا اور اردو ادب کی خدمت کی۔ آپ کا جو سبق ہے یہ پرستان کے بارے میں ہے۔ بچوں، آپ چھوٹے ہوتے سنتے رہے ہوں گے کہ پرستان بھی ہوتا ہے جہاں پریاں رہتی ہیں۔ اسی افسانوی کردار کو بتانے کی کوشش کی ہے اشرف سبوئی نے۔ اس سبق کا ماخذ جو ہے، یعنی یہ اشرف سبوئی کی کتاب دہلی کی چند عجیب ہستیوں سے لیا گیا ہے، اور اردو ادب میں اس کی صنف جو ہے افسانہ ہے۔ ایک سیدانی بے کا ذکر کرتے ہیں اشرف سبوئی کہ کسی زمانے میں سیدانی کی بے کا بڑا دورہ تھا، یعنی ان کی بہت مشہوری تھی۔ سیدانی بی جو ہیں، ان کے جو خامد ہیں اور ان کا جو خاندان ہے، جب مرہٹوں نے دہلی پر حملہ کیا تو اس میں وہ وفات پا گئے، اور سیدانی بھی چند برس ہوئے تھے ان کی شادی ہوئی کو بیوہ ہو گئی۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا ذرا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے سیدانی بی نے وقت گزارے کے لیے مغلانی یعنی درزن کا کپڑے سینے کا پیشہ اختیار کیا۔ سیدانی بی کا کام اتنا اچھا کرتی تھی اور اپنے ہنر میں اتنی ماہر تھیں کہ انہیں دہلی کے جتنے بھی نواب تھے، بادشاہ کا محل تھا، یا بڑے عمرہ رؤسا جو ہیں دہلی کے، وہ سیدانی بی کو اپنے خواتین کے کپڑے کے لیے بلواتے تھے۔ اس لیے سیدانی بی بہت نخروں سے، بہت منت سماجت سے جاتی تھی، یعنی ان کی بہت مشہوری تھی۔ لیکن بچوں، بات یہ ہے کہ انسان پہ سدا ایک جیسا وقت نہیں رہتا۔ تو سیدانی بی کا بھی یہی ہوا کہ جوانی میں تو انہوں نے بہت کام کیا، بہت پیسے کمائے، بہت نام رہا، بہت مشہوری رہی، لیکن اپنے بڑھاپے کا خیال انہوں نے نہیں کیا کہ بڑھاپا بھی آئے گا اور اس کے لیے بھی وہ چند پیسے جمع کر کے رکھیں۔ لیکن جب بڑھاپا آ گیا اور کام ختم ہو گیا، نظر کم ہو گئی، تو سیدانی بی کا وقت گزارنا مشکل ہو گیا۔ تو سیدانی بی کے ہمسائے میں ایک میر صاحب رہتے تھے۔ ان کی بیوی نے خدا ترسی کی اور انہیں اپنے ہاں رکھ لیا۔ میر صاحب کے ہاں پہلے تو وہ جھجکتی رہی جی کہ ان کے گھر کیسے رہا جائے، لیکن آہستہ آہستہ اس گھر میں وہ ایڈجسٹ ہو گئیں۔ وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی، نماز سکھاتی، باورچی خانے کا کام سکھاتی، سلائی کڑھائی ان کے بچوں کو سکھاتی۔ میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی سے بہت خوش تھے کہ ان کی بچوں کی بہت اچھی تربیت کر رہی ہیں۔ تو ایک دن ایسا ہوا جی کہ میر صاحب کی بیوی نے سیدانی بی سے پوچھا کہ سیدانی بی، مجھے پتہ چلا ہے جی کہ آپ پرستان گئی ہیں۔ سیدانی بی نے کہا جی کہ جی آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، میں پرستان گئی ہوں، بلکہ کئی دفعہ گئی ہوں۔ کہتی ہیں جی کہ پہلی دفعہ تو مجھے جن جو ہے دھوکے سے لے گئے، لیکن بعد میں اپنی مرضی سے کئی دفعہ انہوں نے مجھے اپنے کپڑے سلوانے کے لیے بلوایا تھا۔ سیدانی بی کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا جی کہ نواب اعظم الدولہ کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی۔ کام بہت زیادہ تھا، اس لیے میں کافی عرصہ ہوا گھر ہی نہیں آئی۔ لیکن جب کام کم ہوا تو ایک دن شاید جمعہ کا دن تھا، تو وہ کہتی ہے جی میں اپنے گھر آئی، اپنی نوکرانی یعنی ماما کو میں نے کہا جی کہ ماما، یہ انگلش والا ماما نہیں ہے، میم الف ماں اردو والا ہے، جس کا مطلب نوکرانی ہوتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے جی کہ میں نے بونڈ پلاؤ مجھے اچھا لگتا تھا۔ بونڈ پلاؤ وہ پلاؤ ہوتا ہے جس میں اس کی ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ پلاؤ کی دنیا میں 100+ اقسام ہیں۔ تو یہ وہ پلاؤ ہوتا ہے جس میں کچے چنے، سفید چنے نہیں، سبز چنے، آدھے کچے آدھے پکے ڈالے جاتے ہیں، اسے بونڈ پلاؤ کہتے ہیں۔ تو وہ کہتی جی مجھے بہت پسند تھا، میں نے اپنی نوکرانی کو کہ وہ بناؤ۔ میں نے نہایا، ابھی میں بیٹھی تھی تو باہر سے آواز آئی جی کہ آپ کو بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ میں نے کہا چلو اتنی دیر میں رائس بنتے ہیں یعنی چاول بنتے ہیں، میں بادشاہ کی بات سن کے آ جاتی ہوں۔ میں نے کہتی ہے سیدانی بھی کہ میں نے چادر لی اور باہر پالکی وہ ہوتی ہے جو جس کو کچھ لوگ اٹھاتے ہیں، ڈولی نما چیز ہوتی ہے۔ تو وہ کہتی میں پالکی میں آگے بیٹھ گئی، لیکن جب کافی دیر ہو گئی تو جو ہے بادشاہ کا مال نہیں آیا۔ میں نے پردہ ہٹا کے دیکھا تو ایک سنسان جنگل تھا۔
میں بہت ڈری کہ یہ کہاں آ گئے ہیں۔ میں نے باہر منہ نکال کے دیکھا تو پالکی تو چل رہی تھی، لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اسے اٹھانے والے کون ہیں۔ تو میں نے حوصلہ کر کے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم جن ہیں اور ہمارے بادشاہ سلامت یعنی پرستان کے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے۔ تو میں نے کہا جی کہ آپ کا پرستان کا بادشاہ کا مال کہاں ہے؟ انہوں نے کہا سیدانی بھی آپ حوصلہ رکھیں، ہم سیدوں کی بہت عزت کرتے ہیں، کچھ عرصے کچھ ٹائم کے بعد پرستان کا مال آ جائے گا۔ اس طرح سیدانی بھی بتاتی ہیں کہ کچھ ٹائم کے بعد واقعی پرستان کا محلہ آ گیا۔ کہتی جب میں ڈولی سے باہر نکلی، پالکی سے باہر نکلی، تو میں دیکھ کے حیران رہ گئی کہ نہ تو چاند چمک رہا ہے نہ ہی سورج چمک رہا ہے، لیکن وہاں پہ روشنی اتنی زیادہ ہے محل کے باہر کہ اگر سوئی بھی گرے تو وہ بھی نظر آ سکتی تھی۔ اور میں نے دنیا میں ایسا کوئی محل پہلے دیکھا نہیں تھا۔ ابھی میرے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی جی کہ یہ کیسی جگہ ہے، یہ کیسا محل ہے۔ تو کہتی جب میں اندر داخل ہوئی تو ایک پری نے میرا استقبال کیا اور مجھے لے کے اپنے بادشاہ کے پاس لے چلی۔ لیکن پرستان کے جب میں راستے سے گزر رہی تھی، مختلف پریاں ادھر سے ادھر کھیلتی پھر رہی تھی، جنات پھر رہے تھے، دیو پھر رہے تھے، اور میں ڈرتی ڈرتی جو ہے آہستہ آہستہ میں بادشاہ سلامت کے ایک پہنچی۔ بادشاہ سلامت بارادری میں بیٹھے تھے، بہت خوبصورت تخت تھا، ان کے جو مصاحب تھے یعنی جو وزیر وغیرہ تھے وہ بھی مختلف کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ تو میرے جاتے ہی بادشاہ کھڑا ہو گیا، ان کے ساتھ ان کی بیوی اور ان کی بیٹی جس کی شادی کے لیے کپڑوں کی سلائی کے لیے مجھے بلایا گیا تھا وہ بیٹھی تھی۔ تو بادشاہ نے سلامت نے کہا جی کہ سیدانی بھی ہم نے آپ کا بہت دیر انتظار کیا لیکن آپ آئی نہیں، دیر کر دی۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کہ جن نے دیر کی ہے، میں نے تو دیر نہیں کی۔ بادشاہ بیگم نے یعنی بادشاہ کی بیگم نے کہا سیدانی بھی آپ پریشان نہ ہوں، ہمارے چہرے بھی اصلی ہیں اور ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم سیدوں کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، ہم نے ہماری بیٹی کی اکلوتی بیٹی ہے اس کی شادی کے لیے آپ کو بلایا ہے، آپ اس کے کپڑے سیئیں گی۔ لیکن بادشاہ بیگم نے کہا جی کہ پہلے آپ ایسا کریں، ہم کھانا کھا لیتے ہیں اس کے بعد پھر کام شروع کرنا۔ ابھی بات بچوں یہ ہے کہ یہ ساری ایک ذہن میں رہے کہ یہ شاید حقیقی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی ایسی جگہ ہے، نہ کوئی ایسا کوئی پروف ہے ہمارے پاس ہم یہ کہہ سکیں، یہ ساری افسانوی باتیں ہیں۔ تو سیدانی بھی کہتی ہیں جی کہ دسترخوان بچھایا گیا لیکن میں چپ کر کے بیٹھ گئی۔ ابھی بادشاہ بیگم نے کہا جی کہ سیدانی بھی کھانا بسم اللہ کرو، کھانا شروع کرو تاکہ باقی بھی شروع کریں۔ تو میں نے بادشاہ بیگم نے کہا کہ یہاں پہ کھانے کی کوئی چیز ہو تو میں شروع کروں، وہاں نہ کوئی برتن تھا، نہ کوئی ذرا تھا، نہ پلاؤ، کوئی ڈش بھی نہیں تھی۔ تو بادشاہ بیگم نے کہا کہ سیدانی بھی یہ جو پھول بوٹے نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، آپ پتہ منہ میں رکھیں، جس چیز کا آپ ذائقہ ذہن میں لائیں گی وہی آپ کو آئے گا۔ تو میں واقعی ایک پتہ ذہن میں منہ میں رکھا اور ذہن میں خیال آیا جی کہ بونٹ پلاؤ کا ذائقہ آنا چاہیے، اور واقعی ایسے بونٹ پلاؤ میں نے زندگی بھی نہیں کھایا تھا جس کا ذائقہ میں نے چکھا۔ اس کے بعد مجھے پیاس محسوس ہوئی، ایک چاندی کا گلاس جو ہے میرے منہ کو آگے خود بخود ہی لگ گیا، اور ایسا معطر اور صاف ستھرا پانی میں نے اپنی زندگی میں نہیں پیا تھا۔ سیدانی بتاتی ہے جی پرستان کا موسم کیسا تھا۔ ابھی جب کھانا کھا چکے تو بادشاہ بیگم نے کہا سیدانی بھی ابھی کام شروع کرو۔ تو سیدانی بھی کہتی ہے میں نے انہیں کہا جی کہ ابھی آج رات میں آرام کرتی ہوں، صبح سے کام شروع کروں۔ تو سیدانی بھی نے کہا، بادشاہ بیگم نے کہا سیدانی بھی یہاں صبح شام کو نہیں ہوتی، نہ دن ہوتا ہے نہ رات ہوتی ہے، ہمیشہ ایک جیسا ہی موسم رہتا ہے پرستان کا، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو کوئی محسوس نہیں ہوگا۔ اور واقعی سیدانی بھی کہتی ہیں کہ سارے لوگ ہنس کھیل رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا وہاں پہ، نہ دن کا حساب نہ رات کا حساب، اور نہ ہی وہ لوگ سو رہے تھے۔ تو میں حیران رہ گئی اس بات سے کہ یہ کیسی جگہ ہے جہاں پہ نہ دن ہوتا ہے نہ رات ہوتی ہے۔ بادشاہ بیگم نے کہا جی کہ یہاں دن رات کا کوئی حساب نہیں ہے، ہم یہاں کھیلتے ہیں، سیریں کرتے ہیں، اور جب یہاں سے تھک جائیں پھر دنیا والوں کے خوابوں میں چلے جاتے ہیں، جو خواب ہم اکثر اچھے اچھے خواب دیکھتے ہیں۔ ابھی سیدانی بھی کہتی ہے کہ چلو اللہ کا نام لے کے کام شروع کرتے ہیں۔ بادشاہ بیگم نے شادی کے کپڑوں کے لیے اپنے نوکرانیاں جو تھی، جو ملازمائیں تھیں، انہیں کہا جی کپڑے لے کے آئیں، تو وہ تھانوں کے تھان آنے لگ گئے۔ میں حیران رہ گئی کہ اتنے خوبصورت کپڑے میں نے اپنی پوری زندگی میں نے سلائی کڑھائی کا کام کیا، بہت سے بادشاہوں کی بیگموں کے، بچیوں کے، ان کی بیٹیوں کے کپڑے سیے، لیکن ایسا عمدہ کپڑا میں نے